اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا خادم اشرف العلماء محمد وقار الحسن چشتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ورثہ میڈیا۔ تو جی ناظرین کرام، آج ثبوت میلاد کے حوالے سے ایک انتہائی علمی، تحقیقی اور لاجواب نایاب یادگار خطاب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بستی مجوکا، تحصیل دریا خان، ضلع بکھر، سن 2002 کا وہ یادگار خطاب آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ خطاب کرنے والی شخصیت استاد العلماء شیخ الحدیث فاتح مناظر جھنگ حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور یہ خطاب آپ حیران ہو جائیں گے تقریباً 3 گھنٹوں کے اوپر مشتمل تھا۔ تو یہ خطاب میں نے بڑی مشکل سے تلاش کی ہے۔ عنوان تو اس کا آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ میلاد کہاں لکھا ہے۔ تو شیخ الحدیث صاحب نے مسکرا کے جواب دیا تھا، قرآن و حدیث میں لکھا ہے، علماء دیوان کی کتب کے اندر لکھا ہے۔ تو یہ عنوان ہے، یقین مانے ایسا علمی تحقیقی خطاب ہے کہ سونے کے قلم سے ایک حرف لکھنے کے قابل ہے۔ تو لہذا اس لیے میں اس کا پہلا پارٹ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہے، اور دوسرا پارٹ بہت جلد آپ کو سناؤں گا۔ تو اس لیے میری اپیل ہے، التماس ہے کہ ایسے علماء کے خطابات، ایسے علماء کے بیان سنا کریں جس سے عقیدہ بھی پختہ ہو، ایمان بھی تازہ ہو، اور معلومات کے اندر اضافہ بھی ہو۔ تو میں امید کروں گا یہ بیان آپ سنیں گے، مکمل سنیں گے، اور یہ بیان سن کر اپنی محبت کا اظہار کمنٹس کے اندر لازمی کیا کریں۔ یہ آپ دوستوں کی محبت ہے، مالک کا فقط فضل اور کرم ہے، محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت نظر کرم ہے کہ یہ کام ہم صبح شام کر رہے ہیں، اور اتنے خوش ہوتے ہیں جب آپ دوست محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے قاری محمد وقار الحسن چشتی کے نام سے، اس کے اوپر روزانہ خطبہ کے بیان اپلوڈ ہوتے ہیں۔ اس کو بھی لائک، فالو، سبسکرائبر، شیئر کریں۔ اس کو بھی فالو، لائک، سبسکرائبر، شیئر کریں۔ ہمارا فیس بک کے اوپر بہت بڑا پیج ہے، فیضان حضور اشرف العلماء علامہ محمد اشرف صاحب سیالوی علیہ رحمت کے نام سے، اس کو فالو، لائک، سبسکرائبر، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین الواصلین والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا محمد امیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرات علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، یہ محفل پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشی دے اندر اللہ رب العزت دے اس عظیم انعام دے شکریہ ادا کرنے واسطے اور آن والی ہستی دی بارگاہ ناز دے اندر اپنی طرفوں ہدیہ اخلاص اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے منعقد کی گئی۔ اللہ رب العزت کا لکھ لکھ کروڑا شکر ہے کہ اس نے سانو او محبوب عطا فرمایا جی امت کے اندر داخل ہون واسطے انبیاء ترستے گیا۔ موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے کتنا بلند مرتبہ عطا کیتا ہے کہ وہ طور دی پہاڑی تے کھڑے ہو کے اللہ نال ہم کلام ہوندے گلاں کردے، اسا دتا ہے جے میدان ہی سٹن تے آئی دہا بندا ہے تے فرعون جائے خدائی دعوے داراں نو ان گھبرا دیندا ہے، ان خوف زدہ کر دیندا ہے کہ وہ ڈر کے محل جا لکدا ہے۔ اگر پتھر تے بار دن تے 12 چشمے پیدا ہو جاندے، بنی اسرائیل دے 12 گروہ واسطے الگ الگ چشمہ جاری ہوندا ہے، وہ پانی پیندے۔ جس سمندر ہی سٹ دن تے خشک رستے پیدا ہو جاندے۔
ہاتھ گریوان چ پا کے باہر کڈن تے سورج دی طرح چمکدا ہے. انہاں دی خاطر انہاں دی قوم تے اللہ رب العزت نے یہ انعام کیتا ہے کہ انہاں نوں وائیاں نہیں کرنی پئیاں, کھیتی باڑی نہیں کرنی پئی, مشقتاں نہیں اٹھانیاں پئیاں. اللہ من سلوا اتار دیندا ہے, بھنے ہوئے بٹیرے پہنچ جاندے نے, حلوہ پہنچ جاندا ہے, اور کھا کھا کے حلوہ تے بٹیرے تنگ آ گئے. حتیٰ گناہ کہ لن نصبر علی طعام واحد, یہ روز ہکو جہا کھانا ہے یہ ہن ساتھوں برداشت نہیں ہو سکتا. ایڈے نخرے انہاں نے کیتے, لیکن اللہ نے پھر بھی اپنے اس نبی دی خاطر انہاں دی ناشکری دے باوجود اے رزق انہاں نوں دتی رکھے. بدل انہاں تے سایہ کر دین تاکہ انہاں شہزادیاں نوں دھوپ نہ لگے, تکلیف نہ ہوے, گرمی نہ پہنچے. جس لباس مصر چ نکلے ہم 40 سال تک وہ لباس بھی برقرار رہا تے میلا بھی نہیں ہویا, تاکہ انہاں نوں دھوون دی تکلیف بھی نہ کرنی پوے تے تبدیل کرن دی تکلیف بھی نہ کرنی پوے. 40 سال تک وہ لباس ایکو سوٹ رہے. تو موسیٰ علیہ السلام دے تو ہے, لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام جدو تورات کے اندر نبی پاک دیا شانہ دیکھ دیں تو کی عرض کر دیں, خدایا تے بڑے کمال عطا کیتے پر جی یہ بھی کرم نوازی چا کرے کہ آن والے نبی دا من امتی بنا چھڑیا تو تیری شان کریم کیا فرق پی سکتا ہے. جو بشانش نگاہ موسیٰ کر شدن الامت اشتمنا کر. تو ایڈے وڈے شانہ والے پیغمبر وہ بھی آپ دے امتی بنن دی آرزو رکھ دے. عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جنہ دا جمنا اللہ دی قدرت دی دلیل کہ بن باپ انہوں نے پیدا کر دی, کواری مریم وچوں پیدا کر دیتا. جنہ دا پنگوڑے وچ لیٹنا اللہ دی عظمت دی دلیل کہ او پنگوڑے وچ لیٹن والے بچے ہون دے باوجود, شیرخوار بچے ہون دے باوجود اپنی امی دے تہمت لاؤن والیاں دا جواب دے کے اپنا دامن بھی صاف کر رہے ہیں تے اپنی امی دا دامن بھی صاف کر رہے ہیں. انہاں لوگوں نے آپ دے اتے الزام کے عائد کیتا حضرت مریم تے کہ تو بدکار ہے, بد کردار ہے, تیرا پیو چنگا تیری ماں چنگی, تین اس گھر چ نہیں جمنا چاہیے جو تیری حالت ہے, جو تیرا عمل ہے, کردار ہے. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, نہ تیرا پیو ماڑا نہ تیری ماں غلط کار, تو کتھوں بد کردار پیدا ہوئی. اے الزام لایا, تہمت لائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نسب تے بھی اعتراض کیتا. حضرت مریم نے کیا آخیا, جمن والے تو پوچھو مینو کچھ نہ آکھو. جمن والے تو پوچھ لو تو کیویں پیدا ہو گیا, من کچھ نہ آکھو, اس تو پوچھ لو. فاشارت الیہ, آ لیٹیا بگوڑے اس تو پوچھو. انہاں کی آخیا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, جڑا نادان بچہ ہوئے تے بگوڑے چ لیٹیا ہوئے اسی اس تو پوچھیے حضرت تسی کیویں پیدا ہوئے ہو, سردار صاحب تسی کیویں جم پے ہو, اسی پاگل ہیں, دیوانے ہیں. کدی یہ جے بچیاں کو بھی کسی سوال کیتا ہے, انہیں اپنے طور پہ سمجھا کہ ساڈا الزام ٹھیک ہے, اسا جو آخیا ہے کہ بد کردار ہے, بد عمل ہے, اے برحق ہے. مریم کو ساڈے اس الزام کا جواب کوئی نہیں. اپنا اعتراض پکا کر کے اپنے خیال انہوں بد کردار سمجھ کے واپس چلے. تو روایات چاہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اس کھبے ہاتھی ٹیکی لے کے لیٹے ہن تے اٹھ بیٹھے تے سجے ہاتھ اشارہ کر کے آ کے اوئے کنڈ پھیر کے جان والے واپس آؤ میری گل سن کے. جدو انہاں اس بچے نو اٹھ کے بیٹھیا دیکھیا تے اینو للکار دیا سنیا کہ آؤ میری گل سن کے جاؤ, واپس آ گئے. یہ عجیب قدرت کا کرشمہ ہے. یہ بچہ چھوٹا جہا پگوڑے چ لیٹیا دودھ پیندا, یہ اٹھ بیٹھا ہے آپ پہ اور پکار رہا ہے سانو. واپس آ گئے. اس ویلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرمایا قال انی عبد اللہ جا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ دا بندہ,
میں اللہ نے کتاب بھی عطا کیتی ہے, میرے سر تے نبوت کا تاج بھی رکھا ہے. اوصانی بالصلاۃ والزکات ما دمت حیا, مینوں زندگی بھر نماز دا بھی حکم ہے, زکات دا بھی حکم ہے. وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا, مینوں ماں دے نال نیکی دا حکم بھی دیتا ہے کہ مینوں جابر تے سرکش تے بدبخت اللہ نے نہیں بنایا. نال اپنی ابتدا انتہا دنیا دے لحاظ نال آخرت دے لحاظ نال بیان کردا ہے. کی فرمایا؟ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, میں جمعات سلامتی نال, جدا بھی فوت ہو سا تا بھی سلامتی دے نال, تے قیامت نو اٹھا تا بھی سلامتی دے نال. عیسیٰ علیہ السلام نے اے ارشاد فرما کے تے اپنی امی جان دی عزت تے عظمت والی چادر دے اتے لگن والا داغ بھی دھو چھڈیا, تے اپنے نسب دے اتے جڑا بہتان بدا گیا ہے اس نو بھی پاک اور صاف کر دیتا. تو بچپن دے اندر جس دی اے شان ہے, وڈے ہو کے کی شان ہو سی؟ قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ اعلان فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ, میں اللہ دے امر نال مردے زندہ کردا, جمدیاں دے انیاں نو روشن اکھاں عطا کردا, اور برس دے چٹے داغ ہون, کوڑ ہوئے تے او دور کر دینا. انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم, جو کھا کے آؤ پیٹ دے پردیاں دے پیچھے چھپے, میں نبوت دی اکھ نال ویکھ کے او بیان کر دینا. جو گھراں وچ چھپا کے آؤ, سینکڑے قداں دا حجاب درمیان وچ حائل ہون دے باوجود نبوت دی اکھ نال او بھی ویکھ کے بیان کر دینا کہ گھر چھپا کے کیا ہے. اس شان دا مالک پیغمبر ہے کہ 3 لفظ بولے 100 سالہ مردہ قبر چ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے. قم بے اذن اللہ, لفظ بنے اللہ دے امر نال اٹھ, او مردہ جدیاں ہڈیاں گل سڑ چکیاں ہو, مٹی چ مل چکیاں ہو, وہ ہڈیاں جڑ جان, ترو تازہ ہو جان, تے گوشت آوے, پوست آوے, وچ جان پیدا ہوے, کفن مکمل ہوے, قبر پھٹ جاوے, اٹھ کے کھڑا ہو جاوے. 3 لفظوں میں ایڈی طاقت. جمدیاں دے انے, ایک انا او ہوندا ہے جدی اکھ دی جا بھی ہوے, اکھ دا آنا ڈھیلا بھی ہوے, وچ نور کوئی نہ ہوے, ایک انا اے انہوں آما آکھیا جاندا ہے. ایک اوے جدی اکھ دی جا ہی کوئی نہیں, چیری کوئی نہیں, اے رخسار اور اے جگہ ایکو جئی ہے, لیکن آپ ہاتھ پھیر دیں تو اکھ دی جگہ بھی بن دی ہے, آنا تے ڈیلا بھی آ جاندا ہے, وچ نور بھی پیدا ہو جاندا ہے. اور 70 ہزار مریض روزانہ آپ کو شفا یاب ہونے واسطے آندا ہے. ایڈا وڈا مطب آپ دا. شربت شیرے نہیں رکھے ہوئے, اتری پھل اور جوارشاں نہیں رکھی ہوئی, پھکیاں تے گولیاں نہیں رکھی ہوئی. نبوت دا ہاتھ پھر دے تے شفا آ جاندی ہے, بیماری دور ہو جاندی ہے. اور جنہ مرضاں دا مرضاں دا, جنہ عوارض دا اس دور دے طبیباں کول کوئی علاج نہیں, جالی ڈوس سکرات بکرات دا دور ہے, تو جنہ مرضاں دا ایڈے بڑے طب دے موجد لوگاں دے کول علاج کوئی نہیں, رب نے اس پیغمبر نو انہاں علاجاں دی طاقت دے کے بھیجیا. جمدیا دے انے نو اکھ دینا ایدا علاج کسے کول نہیں, مگر آپ ہاتھ پھیر دیں تو روشن اکھاں نصیب ہو جائیں گے. برس داغاں دا اج تک کوئی کامیاب علاج نہیں, کوڑ دا کوئی کامیاب علاج نہیں, مگر آپ ہاتھ پھیر دیں شفا آ جائیں. 70,000 مریض یہ روزانہ آوے تو ہاتھ پھیرن میں پڑ سکی نا. آپ کپڑا دے دیں, میرا کپڑا پھیر دے جاؤ شفا پان دے جاؤ, کپڑے اپنے دے دیں. تو کوئی طاقت پاور ہے یا کوئی نہیں؟ جنہاں دے کپڑے چیڑی طاقت تے پاور ہوئے کہ اگر انے ہو تو تسی میرا کپڑا اکھی تے پھیرو اکھا مل جا سن, کوڑ دور ہو جا سی. کوئی طاقت پاور انہاں دے چاہے گا نہیں. لیکن وہی عیسیٰ علیہ السلام کی فرماندن جو میرے بعد آتا ہے
وہ مجھ سے بہت زور آور ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کے جوڑوں کے تسمے کھول سکوں۔ اس عیسیٰ روح اللہ نے ساڈے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت کے پیش کیتا ہے کہ میرے تے طاقت کا ہی نہیں، طاقت والا تے وہ نبی ہے جڑا میرے تو بعد آ رہا ہے۔ احمد مرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت والی تیو ذات ہے، میں عیسیٰ روح اللہ تے اس قابل بھی نہیں جنہاں دے جوڑے لہا سکا یا جوڑے پوا سکا ہونا۔ ایڈی عظمت والے نبی اللہ نے سانو عطا فرمایا کہ اتنی طاقت والے پیغمبر بھی انہاں دے سامنے انج جھکے جا رہے ہیں اور اس طرح تواضع تے انکساری دا اظہار کر رہے ہیں کہ ساڈی ایڈی طاقت تے پاور ہی نہیں کہ انہاں دے جوڑے لہا سکی۔ اس زمانے کو وڈے تو وڈا پیر ہوئے اس اپنے جوڑے لہان یا پوان واسطے جڑے نوکر رکھے ہوئے ہوندے وہ دے واسطے کوئی ہوندا ہے میں یار بھی کم از کم BA پاس ہوئے، منشی فاضل ہوئے، مولوی فاضل ہوئے، اردو فاضل ہوئے، کوئی ہے میں یار جس دی جہان کھپت کا ہی نہ ہوئے، ایڈا نکما بیکار ہوئے کہ کوئی ہور کم نہ کر سکتا ہوئے، وہ انہاں دے نال لگ کے موجہ مار دے، چنگا کھادا چنگا ڈایا چنگی جگہ تے رہا، بیکار لوگ اتنے جمع ہو جاندے سارے تو موجہ مار دیں۔ لیکن یہ حضرت عیسیٰ دی عقل پوچھا جاوے نا کہ ایو جی ہستیاں دے جوڑے پوان واسطے بندے کیو جے ہونے چاہیے، تو او نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ ناز وچ انج ہدیہ عقیدت پیش کر دیں کہ میں جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے بہت زور آور ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کے جوڑوں کے تسمے کھول سکوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام انہاں دے مساط لگ دیں، خالہ زاد بھائی ہیں، دونوں بہناں جنہاں دے بچے ہیں، ایک کنارے دریائے اردن دے حضرت یحییٰ دا نبوت دا علاقہ ہے، دوسرے کنارے حضرت عیسیٰ دا علاقہ ہے۔ اس زمانے اکٹھے نبی ہوندے آ جنہیں نبی پاک دی امت دے علماء مختلف شہراں بیک وقت تبلیغ کر رہے ہوندے، اس زمانے نبی اس طریقے نال ہوندے آ۔ تو جدو حضرت یحییٰ نے سنیا کہ میرا بھائی مسعود بڑے معجزے دکھا رہے ہیں، بڑی دھاک بٹھا رہے ہیں، اپنی عظمت لوگوں کو دکھا رہے ہیں، پاور کرا رہے ہیں، تو بندہ بھیج کے پوچھایا کیا تو وہ نبی ہے، تو آخر الزمان پیغمبر جس دیا ہر کسی نے انتظار نبیاں نو بھی امتاں نو بھی، کیا تو وہ پیغمبر ہے؟ یہ معجزے سن کے کمالات سن کے بندہ بھیج کے تسلی کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں وہ نبی نہیں، وہ جڑا آخری پیغمبر ہے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ نہیں ہوں۔ حضرت یحییٰ نے بندہ پھر واپس بھیجیا کہ اگر تو وہ نبی نہیں ہے تو اتنے بڑے بڑے معجزات کیوں ظاہر کرتا ہے؟ مطلب ہے یا معجزے بند کر یا پھر کہہ دے کہ میں ہی آخری پیغمبر ہوں۔ تیرے معجزے وکھان نال غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آخر الزمان پیغمبر ہے، اس واسطے یہ غلط فہمی چ نہ پاؤ لوگوں کو، یا معجزے بند کر دیو یا پھر کہہ دیو کہ میں ہی آخر الزمان پیغمبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب بھیجا کہ میں وہ پیغمبر نہیں ہوں، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کے جوڑوں کے تسمے کھول سکوں۔ ہاں اگر اللہ مجھے یہ سعادت عطا کرے تب تو میں بہت بڑا اور قدوس نبی بن جاؤں گا۔ او عیسیٰ روح اللہ جڑے بچپن لا اتنا کمال دے مالک ہیں، وہ کہندے ہیں کہ اگر اللہ مینوں یہ سعادت نصیب کرے کہ میں انہاں دے جوڑے لہا سکا یا پوا سکا، اس دن میری پاکیزگی دی بھی تکمیل ہو جاسی تے میری عظمت بھی اپنی انتہا نو پہنچ جاسی۔ رہ گیا سوال کہ میں بڑے معجزے کیوں ظاہر کر رہا، کہ پہلے میرا کمال ظاہر نہ ہوئے تے میں انہاں دی تعریف کرا تو لوکاں نو کہ پتہ لگ سی کہ واقعی آن والے دا کیا کمال۔ ایک بندہ آپ جاہل ہوئے وہ آ کے فلانا بڑا عالم ہے، لوگ آخر نہیں جو خود جاہل ان کی پتہ علم ہوندے کہ یہ تعریف کا کیا فائدہ۔ ایک بندہ آپ چوٹی دا عالم ہوئے وہ کہے کہ فلاں اتنا بڑا عالم ہے کہ میں تے اس کا شاگرد بھی نہیں بن سکتا، ہوں لوگوں کو پتہ لگ سی کہ واقعی وہ کتنا بڑا عالم ہو سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کمال اس واسطے ظاہر کر رہا
کہ اگر میرے کنبے نیلا اکھن نال سالہ مردے قبراں چ زندہ ہو کے کھڑے ہو جان، میرے ہاتھ پھیرن نال کپڑا پھیرن نال جمدیاں دے انیاں نوں روشن اکھاں مل جان، کوڑیاں دے کوڑ دور ہو جان، میں غیب دیاں خبراں دیواں، پیٹ دیاں گلاں دساں، گھر دیاں گلاں دساں، میرا علم دے لحاظ نال، خداداد قدرت دے لحاظ نال، تصرف تاثیر دے لحاظ نال ایک امتیازی شان تے مقام لوکاں دے ذہن وچ بہ جاوے، اس لیے میں آکھاں کہ میں تو کچھ بھی نہیں، جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے بہت زور آور ہے، اس لیے لوگوں کو پتہ لگ سی کہ آنے والے دی شان کیا ہے۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جڑے کمال ظاہر کیتے ہیں وہ بھی اس تمہیدی کاروائی واسطے ظاہر کیتے ہیں کہ پہلے میری عظمت کا نقش لوکاں دے ذہناں تے گہرا ہو جاوے، پھر میں نبی پاک دی شان بیان کرسا تے لوگ کی آکھن کہ جڑا عیسیٰ اتنے کمالات کا مالک ہو کے بھی کہندا ہے انہاں دے جوڑے لہا نہ سکدا، انہاں دے جوڑے پوا نہ سکدا، اس نبی دی کی شان ہو سی۔ میرے بزرگ اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو وہ نبی عطا فرمایا جس کی تعظیم تکریم انبیاء کر رہے، اور جس کے اگے تواضع تے انکساری دا اظہار ایڈیاں وڈیاں ہستیاں کر رہی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماندے میرے امتیوں تہاڈو مبارک ہوئے، قیامت دے دن میرے جھنڈے ہیٹھ جتھے تسی کھڑیا ہونا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ منت جاری کر کے میرے کو اس جگہ لے سی، منت جاری کر کے میرے کو اتنے جگہ لے سن کہ من بھی اپنے جھنڈے جگہ دے دے۔ عیسیٰ روح اللہ اکشن کہ میں تواڈے واسطے بشارتاں دتی ہیں، فضا ہموار کی تھی، لوکاں نوں تواڈی امت تواڈے امتی بننے واسطے تیار کیتا، اس خدمت دا صلہ میں یہ دیو کہ میں نے اپنے اس جھنڈے ہیٹ جگہ عطا کر دیا۔ تو ایڈا وڈا محبوب اللہ نے سانو عطا کیتا، پھر ساڈے تے فرض بنتا ہے کہ نہیں اسی اللہ دا بھی شکر ادا کریے، اس آن والی ہستی دی بھی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کریے، نیاز مندی دا مظاہرہ کریے۔ میرے بھائیو، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے پیدا ہون دی خوشی منانا، پیدا ہون دا تذکرہ کرنا، پیدا ہون دے وقت تو برکت حاصل کرنا ایک نواں کم نہیں، یہ بڑا پرانا کم، اتنا پرانا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنے دور دے اندر اپنی امت کے سامنے محفل سجا کے اور انہوں نے اکٹھے کر کے جمع کر کے نبی پاک دے میلاد دے خطبے دے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کا میلاد بیان کی فرمایا؟ انجیل برنواس سے لکھا ہے کہ وہ نبی جب پنگھوڑے میں ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے گا، اور جب شباب کو پہنچیں گے تو چاند کو دونوں مٹھیوں میں قابو کر لیں گے۔ یہ نبی پاک دی شان دا جلسہ ہو رہا ہے، 550 سال بعد آپ دنیا تے قدم ٹکا ہے، لیکن آپ دی عظمت شان، آپ دے بچپن دا مرتبہ تے مقام عیسیٰ روح اللہ اپنی قوم دے سامنے انہاں لفظاں وچ بیان کر رہے ہیں کہ پگوڑے وچ حسن تے 2,40,000 میل دی دوری اتے چمکن والا چند بھی انہاں دے نال اس طرح محبت کر سی کہ ذرا چہرے اتے پریشانی دے آثار ویکھ سی تے گیت سنا کے اور نبی کریم علیہ السلام دیا نعتاں پڑھ کے نبی پاک دا دل مطمئن کر سی۔ حضرات گرامی، اس ایک چھوٹے جائے جملے دے اندر کہ وہ نبی جب پنگھوڑے میں ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے گا، حضرت عیسیٰ نے اپنا عقیدہ بھی بیان کیا، چند عقیدہ بھی بیان کیتا ہے اور چند حوالے نال نبی پاک دی عظمت کو بھی اجاگر کر دیتا ہے۔ لوری کیا ہوندی ہے یہ تو تسی میرے نالوں بہتر جان دیو کہ ماں دیکھے میرا بچہ پریشان ہے، رو رہے ہے، وہ اچا اچا ذکر کرنے لگ پوسی، کلمہ پڑھنے لگ پوسی، کوئی مصرع کوئی گیت وہ سر نال پڑھنے لگ پوسی تاکہ بچے نو اے رسیلی آواز سنی وے کہ وہ غم غلط ہو جاوے کہ وہ پرسکون ہو جاوے۔ یہ لوری کچھ اور ہوں حضرت عیسیٰ کی فرمان دیں
کہ وہ نبی جب پنگوڑے میں ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے گا، اور چند نے 2,40,000 میل دور جو اتھے گیت گاندا ہی رہے تے نبی پاک سنن کوئی نہ تے لوری بن گئی۔ نبی پاک نو چپ کران واسطے، آپ دا غم غلط کرن واسطے، آپ دی پریشانی دور کرن واسطے او اتھے گیت گانا رہے تے نبی پاک سنن کوئی نہ، تو فائدہ کیا ہوا گیتاں دا؟ یہ لوری کس طرح بنی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا عقیدہ ظاہر کر دیتا کہ بچپن دے اندر انہاں دے سنن دی طاقت کی ہو سی کہ گوڑے وچ ہوندیا چن اوتھے بول سی نبی اتھے سن رہا ہو۔ جی بچپن اتنی دوروں سن سکتے، بچپن دے اندر اتنی دوروں سن سکتے، مر جدہ نبوت اپنے کمال نو پہنچ جاوے اور نبی پاک اس عروج اتے پہنچن کہ عرش دی بلندی بھی آپ دے جوڑیاں دے تھلے رہ جاوے تے آپ دی اس بلندی دے واسطے گردے راہ ثابت ہوئے، اور عرش تو بھی کروڑا سال دی مسافت نبی پاک اگے چلے جان، اللہ دے حریم ناز آ کے قلم ٹکان، محبوبیت دی کرسی تے بین تے اوہا الی عبدہ ما اوہا دے راضا تو آگاہ ہو کے لوٹن، اس ویلے نبی پاک دی شان کے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے سنن دی شان بیان کی تھی کہ بچپن بھی گوڑے میں ہوندیا آپ چندی لوری سن رہے ہو سن، تو دورو سنن دا عقیدہ رکھنا اللہ دی عطا نال، اللہ رب العزت دی عنایت تے مہربانی نال یہ شرک کفر نہیں ہو سکتا۔ کیوں جی یہ پیغمبران نے ساڈے آقا و مولا دے متعلق یہ عقیدہ رکھے اور انہوں دی کتاب آسمانی میں یہ عقیدہ موجود ہے۔ دوسری گل چل اتھ لوری دے رہا ہے، جے کرو بے خبر ہے، بے علم ہے، بے شعور ہے، تو مڑ انہوں نبی پاک دا پتہ ہی نہیں لگ سکتا، وہ لوریاں کیوں دیں گے؟ آپ نو خوش کرنے دی کوشش کیوں کر دے؟ پتہ لگا ایڈا بھولا نہیں، بے علم بے خبر نہیں، جاہل نادان نہیں تو نبی پاک نال پیار کیوں کر دے؟ آپ دی پریشانی برداشت کیوں نہیں کرتا؟ فوراً لوری دے کے آپ مطمئن کرنے کی کوشش کیوں کر دے؟ پتہ لگا بڑا صاحب علم ہے، بڑا باخبر ہے، بڑا عقیدت مند ہے، مڑ جدو باخبر بھی ہے، صاحب علم بھی ہے، عقیدت مند بھی ہے، مڑ اتھو لوری دے کے اس اپنا عقیدہ کے ظاہر کیتا یہ میری لوری سن دے پہن کوئی نہ، چند نے اپنا عقیدہ کے ظاہر کیتا کہ میری لوری سن دے پہن کے نہیں، تو پھر چند عقیدہ بھی یہ ثابت ہویا کہ میں اتھو بول سا کہ نبی پاک بھی گوڑے چھوڑیا میری لوری میرا گیت سن سن، ایک چند عقیدہ بھی ثابت ہویا۔ کہ خیال ہے چند کیڑا فرقہ ہے؟ چند کیڑے فرقے نال تعلق رکھتا ہے؟ یہ فرقے پچھوں بڑے فرقیاں فرقے بعد دی پیداوار ہے، چند حضرت آدم دے پیدا ہون تو بھی ہزاراں کیا لکھاں سال دا پہلے موجود ہے، لہذا چند ہے نہ فرقے بازیاں نال کوئی تعلق نہیں کہ نہ کسی فرقہ بال دا، وہ عقیدت مند ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی رسالت کہ اللہ تعالیٰ دی الوہیت دے اوتے ایمان رکھدا ہے، سیدھا سادہ مسلمان ہے، مومن ہے، تو پتہ لگا سیدھے سادے اسلام دا تے ایمان دا تعلق اے وے کہ نبی پاک دی عظمت دا یہ عقیدہ رکھیا جاوے کہ 2,40,000 میل دی دوری تو میں اتھو بول سا تے نبی پاک بھی گوڑے جو تے سنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ سنت۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، ہر چیز اللہ نو جان دی، قرآن کہندا ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، ہر چیز میرا ذکر کر دی، میری پاکیزگی بیان کر دی ہے، تسی نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ چونکہ تسی نہیں سنتے تسی نہیں سمجھتے کہ یہ چیزاں بے علم نے بے خبر نے اپنے خالق مالک نو نہیں جان دیا، ہر چیز نو اللہ دا پتہ ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ،
ہر چیز نو پتہ ہے اللہ دی عبادت کیویں کرنی ہے، اللہ کا ذکر کیویں کرنا ہے، اور جویں ہر چیز اللہ نو جان دی ہے انجے اور ہر چیز میرے مصطفیٰ نو جان دی۔ ان من شیء الا وقد یعلم انی رسول اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں ہر چیز جان دیے کہ میں اللہ دا رسول ہاں۔ مولا مرتضی حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماندے کہ میں نبی کریم علیہ السلام دے نال مکے شریف چوں باہر نکلیا، جدو کھلی فضا دے اندر گئے جیڑا وٹا ڈھیلا پتھر روڑا بوٹا درخت سامنے آندا ہے وہ کیا آتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وہ نبی پاک دی رسالت والی شان جان دیں کہ نہیں جان دے بھی ہیں تو سلام بھی پیش کر رہے ہیں اسے انداز۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جنگ دوتے تشریف لے جا رہے، دوپہری آپ آرام واسطے درخت ہیٹھ لیٹے، صحابہ کرام دور درختوں کے ہیٹھ جتھے جتھے سایہ نظر آیا چنگا اتنے لیٹتے چلے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام تلوار درخت کے نال لٹکا دیتی، لیٹ گئے، اکلے آپ وہ درخت دا سایہ صحابہ نے آپ واسطے چھڑ دیتا، باقی ادھر ادھر ہو گئے۔ کافر نال پہاڑی آئی اس تو اتریا، نبی پاک دی تلوار چا لئی، میان چ باہر کر لئی، ننگی تلوار لے کے سر تے کھڑا ہو گیا، ادو آپ دی اکھ کھل گئی۔ اس لوگ کہندا ہے میں یمناؤ کا منی، تانوں میرے کول کون بچانا والا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ، میرا اللہ مینوں بچانے والا ہے، میرا اللہ مینوں بچانے والا ہے۔ یہ جواب نبی پاک نے دیتا۔ حالانکہ ساڈا کوئی مولوی ہوندا اس لیے وہ تحت الاسباب تے فوق الاسباب دے فرق کٹدا، ہن چونکہ میری حیاتی دے ہتھ چ آ گئی ہے لہذا اسے دی منت کر، اور اللہ تو پتہ نہیں جلدی اپڑے کہ نہ اپڑے تو یہ اتنے آ گیا سر پہ، اس واسطے میں اس کی منت کرا تو بچا چا تو معاف کر دے۔ میں اس واسطے اس نے آخیا کہ میں امناؤ گا منی، ہوں تو میرے تو کون بچا سکتا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ، میں نے میرا اللہ بچا۔ اس لوگ کمبل لگ پیا تو تلوار ڈے پی، آپ نے تلوار چا لی، فرمایا میں یمناؤ کا منی، ہوں تو دس تین میرے تو کون بچائے گا، تین میرے تو کون بچائے گا؟ اس لوگ سے آخیا جی تسی بچاؤ تو بچ سکتا، اور کوئی طاقت نہیں، تسی بچاؤ تو بچ سکتا اور کوئی طاقت نہیں۔ ایک گل بھی ذہن چ رکھو، اے لوگ کا ایک فرق کٹو رہا ہے، تحت الاسباب غیر اللہ تو مدد لینی جائز ہے، یہ فوق الاسباب نجائز ہے۔ یہ تحت الاسباب ہو گیا، بیماری ہوئی تو دوا لے لی، بھوک لگی تو روٹی لے لی، یہ کول کائی نہیں تو منگ لی روٹی، منگ وقت کمر والے تو بھی لے دے، جس لیے ڈاڈی بھوک لگے نا مڑ کمر والے تو بھی منگ لے دے، اگے پیچھے شرک دا فتوا بھی دے چھڑ دے۔ سید احمد بریلوی دا پڑھیا، وہ حج تے گیا، مقام شرف تے پہنچیا، اتنے نبی پاک دی پاک بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا دا مزار ہے، اس لیے پہنچے تو رات ڈل چکی آئی، دکانہ بند، بندہ کوئی نہیں، شے کھان دی کوئی نہیں، کول بھی کائی نہیں، اس جہاں تے بھی کائی نہیں، بھوک ذلیل کیتا، مجبور کر لیا، مزار پاک تے جا کے کہندا ہے اماں اج اسی تواڈے مہمان ہیں، اماں اج اسی تواڈے مہمان ہیں، مہربانی کر کے ساڈی مہمان نوازی فرماؤ۔ تو مڑ قبر دے اتنے سر رکھ چھڈیا، اسی تے ہاتھ لائیے تو مشرق ہو گئے، اس سر رکھ دیتا قبر دے۔ اسی دوران ہاتھوں میں دو خوش انگوراں دے آ گئے، ایک اس اتنے بہ کے کھا لیا، ایک باہر آ کے 11 ساتھی تقسیم کیتا، تے قسم چاہ کے کہندا ہے کہ وہ روٹی کھجوراں انگوراں دی کائی نہیں جس ویلے میرے ہاتھ جو انگور آئے۔ اگے پھر حضرت میمونہ دی شان اشعار اس نے لکھے کہ حضرت مریم تے بھی جنت دا رزق آندا ہے، پر زندگی
اور وہ آپ استعمال کر دیا بار نان ثقافت کر دیا مگر نبی پاک کی بیوی کی شان اے وے کہ قبر چھوندیا بھی جنت تے رزق پہنچ رہے تے جے چاہن تے سخاوت کر کے حاضری دین والوں بھی آپ رجا سکتی ہیں انہاں پیٹ بھی پال سکتی ہیں بہرحال جس لے بھوک لگنے تو مڑ قبر والے کو نہیں منگ لین دین انویں تحت الاسباب بڑائی رکھ دیں حالانکہ قبر والے دے کولو روٹی لبنا یہ تحت الاسباب نہیں عام اسباب تو ماورا گل ہے بہرحال انہاں تحت الاسباب تے فوق الاسباب دا فرق کڈیا ہے لیکن نبی پاک دی نظر چ فرق کوئی نہیں سبب اللہ رب العزت تے ما تحت ہیں جے اللہ تو نظر ہٹا لو تے سبب تے نظر رکھو تے شرک ہے تے جے کر سبب نو سبب سمجھ کے استعمال کرو تے نظر اللہ دی ذات تے رکھو تے عین اسلام ہے عین توحید بھوک لگی ہوئے تو روٹی کھاؤ مگر یہ عقیدہ نہ رکھو یہ روٹی کھا دے بھوک دور ہو جانی ہے اللہ کا کیا دخل پیاس لگی ہے تو پانی پیتیا پیاس دور ہو جانی ہے اللہ کا کی دخل ہے بیماری ہے تو اے بیماری دی دوائی ہے پیر بہدف ہے اتنے اللہ کا کی دخل ہے دوائی اثر کرسی جی اللہ کا امر ہویا تھا روٹی بھوک دور کرسی جی اللہ کا امر ہویا تھا پانی پیاس دور کرسی جی اللہ دا امر ہویا تھا یہ سبب ہے حقیقی مؤثر ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بہرحال وہ بندہ کمن لگ پیا آپ پوچھا 10 تین کون بچائیں ہے حضور تسی بچاؤ تو بچنا اور تو کوئی ذریعہ نہیں چل بھج جا میرے یار تین مار گتے سن اچھا تڑ رکھا سر لے جا چلا گیا صحابہ کرام علیہ رضوان ویکھیا ایک درخت دوڑیا آ گیا نبی کریم علیہ السلام پھر لیٹ گئے درخت دوڑیا آ گیا زمین چیردہ آ رہا قدم والے پاسے آ کے لیٹ گیا درخت سجدہ کر رہے تھوڑی دیر سجدے پہ آ رہا کھڑا ہو گیا کچھ دیر رکیا واپس ہو گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے یاراں تک لیا یہ درخت آ رہے ہیں سجدے چ گرے ہے کھڑا ہوئے واپس چلا گیا یا رسول اللہ تو عجیب منظر دیکھے کیڑا منظر دیکھا تسی اے درخت زمین چیردا ہوا آیا تواڈے قدم لا کے سجدہ ریز ہو گیا پھر چٹ کھڑا رہے پھر واپس چلا گیا نبی کریم علیہ السلام فرمایا نو مدت ہوئی ہے میری زیارت واسطے اللہ نو عرضہ کر رہا ہے اللہ فرمایا جی میں ان چھٹی دیواں تے تو ساری کائنات کی چیزاں دوڑ کے مدینے آ جا سارے پہاڑ تے سارے جنگلات تے سارے درخت تے سارے جانور ادھر شاہ مدینے شریف آ بڑے میں اس طرح اجازت نہیں دینا تاکہ مدینے والیاں دا رہنا اتنے مشکل نہ ہو جاوے انہوں پریشانی نہ پیدا ہوئے اس واسطے اجازت نہیں دینا اج اس میں ویکھیا جی میں بالکل یہ قریب ڈیرا لائے ہے کہ اللہ دے اگے زاری کی اس میں ہوں تے مدینے والے اوکھیا میں نہ کردا ہوں تے تیرا محبوب میرے قریب آیا ہوں تے اجازت دے میں نیڑے جا کے قدم بوسی کراواں زیارت کراواں اللہ نے اجازت دے چھڈی تو رب دی اجازت نال میری سلامی واسطے آیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوں تو اعلان نبوت کیتا ہے اعلان نبوت تو پہلے بھی ہر چیز نبی پاک نو سجان دیے اور جتوں نبی پاک گزر دین پہاڑاں دی چوٹیاں بھی نبی پاک دی بارگاہ وچ اپنا سلام نیاز پیش کرنے واسطے سر جھکاندے درخت سر جھکاندے سجدہ ریز ہوندے جانور سر جھکاندے سجدہ ریز ہوندے بحیرہ راہب شام دے رات جنگل ڈیرا لائی بیٹھا ہے نبی پاک اپنے چاچے جناب ابو طالب دے نال تجارت واسطے جا رہے ہیں اس راہب ویکھیا کہ اج درختاں دی چوٹیاں جھک رہی ہیں درخت سجدہ ریز ہو رہے ہیں اج کوئی نئی شخصیت اس قافلے وچ آ رہی ہے وہ اپنے چوارے تو لے آیا اس قافلے دے اندر داخل ہویا ہر نو ملیا مسافہ کیتا چہرے مورے تو جائزہ لیا جدو نبی پاک دے کول پہنچیا تے ہاتھ پکڑ کے لوکاں نو کہنے لگا لوکو اے اس امت کا سائیں رحمت للعالمین ہے سید الاولین والآخرین ہے اور امام المرسلین ہے کون اس سوارے سے اٹھاؤ واپس کرو اگا یہودیاں دے دیس سے جا رہے ہو وہ حملہ کر کے کہ انہوں نے شہید نہ کر سکے کہنے کی میں پتہ لگا یہ رسول ہیں یہ انبیاء دے سردار ہیں
تینوں کیوں پتا لگا؟ آخیا تسی نہیں ویکھیا، میں دیکھا ہے کہ جدوں تہاڈا قافلہ آ رہا ہے درخت سجدہ ریز ہو رہے ہیں اور پہاڑوں کی چوٹیاں جھک کے انہوں سجدہ کر رہی ہیں، سلام نیاز پیش کر رہے ہیں۔ اتوں میں یہ اندازہ لایا کہ آج کوئی نئی شخصیت قافلے میں شامل ہے۔ ہر چیز نبی کریم علیہ السلام نے پہچان دیے، بھاوے زمین دیا چیزاں ہون، بھاوے تارے ہون، چند ہوئے، سورج ہوئے، ہر چیز پیارے مصطفیٰ نے پہچان دی۔ میرے استاد محترم حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار مصعب رحمت کراچی ایک مولوی دے کتب خانے میں گئے کتاباں ویکھن واسطے۔ وہ مولوی ذرا مختلف عقیدے کا مالک ہے، انہوں جس لئے پتہ لگا کہ ایو سردار احمد بریلوی ہے، کہنے لگا ایک تیلا چاہ کے نا دکان بچوں، سردار احمد صاحب نبی پاک اس تیلے نو بھی جان دیں، اس تنکے نو بھی جان دیں۔ آپ پوچھا مولوی صاحب یہ دسو یہ تنکا نبی پاک نو جاندا ہے کہ نہیں جاندا؟ یہ تنکا تیری دکان پیراٹ پامال ہون والا رگڑین والا یہ نبی پاک نو جاندا ہے کہ نہیں جاندا؟ مولوی چپ، بولو نا مولانا کیا ہو گیا؟ یہ تنکا تیری دکان ہے، تیریاں گرگابیاں رگڑینا پہ ہے، مگر نبی پاک دا علم اینو ہے یہ تنکا اتھے ہو کے تیری دکان اس گنبد خضرا والے نو جان سکتا ہے تے گنبد خضرا والا اپنے غلام نو کیوں نہیں جان سکتا؟ بہرحال ہر چیز نبی پاک نو جان دیے، جدو زمین دی ہر چیز جان دیے تو پھر اتنے والی چیزاں دی اور زیادہ اہلیت ہے، صلاحیت ہے، انہوں دے اندر اور زیادہ شانہ اچھیاں ہیں اور وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نو جان دے۔ اس واسطے چند نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے بارے عقیدہ رکھدا ہے کہ میں اتھوں لوڑی دے سا تو میرا نبی بھی گھوڑے میں چھوندیاں سن لے سی۔ تو کیا چند مشرک ہو سکتا ہے؟ چند کافر ہو سکتا ہے؟ عقیدہ او دا اے ثابت ہو رہا ہے اتو کہ نہیں کہ نبی پاک میری لوری تو سن رہا ہے؟ 2,40,000 میل دی دوری تجھے سن سکتے ہیں کہ مدینہ پاک تے تہاڈا کتنا فاصلہ ہے؟ 2,500 میل دا 2.5 لاکھ کتھے تے 2,500 کتھے؟ 2,500 100 چوے قصہ ہو گیا نا۔ اگر 2.5 لاکھ میل دی دوری تو سن سکتے ہیں مڑے 2,500 دی دوری تو نہیں سن سکتے؟ وہ 55 ہے اج نبوت اپنے عروج تے پہنچی ہوئی، کمالات نبوت اپنی انتہا نو پہنچے ہوئے نے، مڑ جے اس ویلے سن سکتے ہیں اج نہیں سن سکتے؟ پھر تھوڑا جہا ہور اوکھے تو نہیں ہو رہا؟ ہور تھوڑا جہا اس کی گہرائی چتر کے سوچو کہ چند کیا ہے؟ نبی پاک دا نوری کھلونا ہے۔ چند نبی پاک دا نوری کھلونا ہے۔ نبی پاک دا دل بہلاؤن واسطے اللہ انہوں پابند کیتا ہے کہ میرے یار دے اشاریاں تے نچ کے میرے یار نو خوش رکھیا گیا۔ نبی پاک دے چاچے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے پگوڑے دے کول کھلوتے تے جدے آپ دے ہاتھ نیون دن آسمان دا چرنی ادھر جھک جاتا، سجے ہاتھ جھک دیں چند سجے جھک جانا ہے، کھبے ہاتھ جھک دیں چند کھبے چلا جانا ہے۔ وہ حیران کہ چند اور انہاں دے درمیان کے تار ملی ہوئی کی رابطہ ہے، یہ منہ کی بول رہا ہے؟ لیکن سوچے آج وقت نہیں پوچھن دا، کوئی وقت آسی تو میں پوچھتا یا رسول اللہ تواڈے اور چند دے درمیان ایک کیا معاملہ ہے؟ جدو امتی بن گئے نبی پاک دی غلامی وچ آ گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس ویلے عرض کی حضور تواڈا بچپن دا ایک واقعہ ہر ویلے میں کھٹکتا رہندا ہے ذہن وچ، مہربانی کر کے اج اس راز تو پردہ تے اٹھاؤ، وہ حقیقت تے کھول کے دساؤ کہ چند تواڈے اشاریاں تے نچ رہا ہے، رقص کر رہا ہے، اور جدھر تواڈا ہاتھ مائل ہوندا ہے جھکدا ہے چند ادھر ہی جھک جاندا ہے، یہ چند تے تواڈے درمیان کیا معاملہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چاچا میرے ہاتھ کس کے بند دیتے گئے ہیں تے میں تنگ پاؤندا واسطے رون نو دل کردائی تے وہ چند میرے اشاریاں تے نچ کے میرا دل بہلا رہا ہے، میرے نال گلاں کر کے میرا دل بہلا رہا ہے۔
چاچے عباس نے گل سنی تے حیران ہو کے عرض کر دیں حضور چل اوتھے بولدا ہے تے تسی ایتھے سن لیندے چند گیت چند دیاں گلاں تسی ایتھے سن لیندے نبی کریم علیہ السلام نے چاچا جان نو حضرت عباس نو جواب دیتا چاچا ہن تے میں امی جان دے پیٹ دے پردیاں چ باہر آ چکا تے چند میرے سامنے آئی جدوں میں پیٹ دے وچ آس تے پردیاں دے پیچھے آس تے پیٹ تے اندر ظلمت تے تاریخ فتاوی عبدالحی دے اندر مولانا عبدالحی لکھنوی نے ذکر فرمایا. دوسری روایت یہ ذکر کی کہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ جدا میں امی جان دے پیٹ چھاس اور عرش دے ہیٹ فرشتے نوری کلمہ دے نال نوری صحیفیاں دے اوتے انساناں دی قسمت دے فیصلے لکھ رہے ہوندے ہن تے لکھ دیا جدوں زور دی قلم منڈ کے تے لکھ دیا تے قلم چوں چیخ نکل دی ہے امی جان دے پیٹ وچ ہوندیا میں قلم چلن دی چیخ دی آواز بھی سن لینا. عرش دے ہیٹ چند تے سب تو ہیٹ ہے جتنے ستارے سیارے ہیں سب نالو نیواں چند ساری زمین دے سب تو قریب ہے. یہ سارے تارے اتنے پہلا آسمان پھر دعا تریا چوتھا پنجواں چھواں ستواں اس تو اگے پھر کرسی پھر عرش. تو عرش دے ہیٹ فرشتے کلمہ تے نال لکھ رہے صحیفے دے اتھو جیڑی قلم دی چیخ نکلدی آئی وہ نبی پاک کتھے امی جان دے پیٹ سن لے لیا. عرش دا فاصلہ زمین تو کتنا ہے 9000 سال دا فاصلہ ہے. 9000 میل نہیں 9000 سال کوئی چلتا رہے جتنا پد کرے سفر کرے اتنا فاصلہ ہے زمین تو عرش تک دا. اتنے قلم چل دی نوری قلم نوری کاغذ تے فرشتے چلا دیں جیڑی وہ چیخ دی آواز نکلتی ہے انہیں بھی سونا ماں دے پیٹ چھوڑنے اتنے سنتا دیا. 9000 سال دی مسافت کتنے یہ تو 6 مہینے بھی نہیں لگتے. پیدل بندہ جاوے مدینہ پاک تو 6 مہینے بھی نہیں لگتی جلدی پہنچ سکتا ہے. تو وہ 9000 سال چلے تو اتنے پہنچے تے قلم دی چیخ تے اتو اسی اچا اچا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ پڑھ دیا تے صرف 6 مہینے دی پتاڑی بھی نہیں بنتی اتوں نبی پاک کیوں نہیں سن سکتے. پھر او وقت امی جان دے پیٹ چھوڑ دا یہ امی جان دے پیٹ چھوڑ والے نادان بچے نہیں سن سکتے. مڑ کمروں دے اندر جان والے جڑے لوگ ہیں وہ سن دیں کہ نہیں سن دے کمرہ والے سن دے. ماں دے پیٹ چھوڑا عام بچہ نہیں سن سکتا ہمیں پچھو مسلمان ہوئے جتنا اچے مرتبے والا ہو جاوے لیکن ماں دے پیٹ جو میں نہیں سنتا تے قبر ہوے تو سن دے. تے جو بچہ ماں دے پیٹ نہ سنے تے باہر آوے بڑا ہوئے مومن بنے نمازی بنے حاجی بنے بڑے مجاہد ریاست کرے تے قبر جاوے تو سن دے نہ بھی کرے مجاہد ریاست تا بھی سن دے. تو پتہ لگا قبر ہر بندہ سن سکتا ہے تے ماں دے پیٹ چاہتا ہر بندہ نہیں سن سکتا ہر بچہ نہیں سن سکتا. تے جیڑی ہستی اتنے ماں دے پیٹ چھوڑیا 9000 سال دی مسافت تو عرش دے ہیٹ چلن والی ہے کلمہ دی چیخ سن سکتے ہیں. اج مدار پاک دے اندر ساری عرضہ کیوں نہیں سن سکتے. تو ساڑیاں روایتوں نال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بیان دی تصدیق ہو گئی. انہاں کی فرمایا وہ نبی جب پنگوڑے میں ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے گا. انہاں آن والے زمانے کی گل کی تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عباس نو اپنے چاچے نو کی دسیا کہ میں جب پنگوڑے میں تھا تو چاند مجھے لوریاں دیتا تھا. یہ بیان آ گیا.
تو فرق صرف یہ نکلیا کہ حضرت عیسیٰ نے آنے والے دور کی گل کی ہے کہ وہ نبی جب پنگوڑے میں ہوگا تو چاند نے لوریاں دے گا آنے والے دور دی. کہ نبی پاک نے اپنے بارے کی دسیا کہ میں جب پنگوڑے میں تھا تو چاند مجھے لوریاں دیتا تھا. ایسا بھی یہ بیان کر رہا کہ ساڈے نبی دی شان کیا ہے کہ جب آپ پنگوڑے میں تھے تو چاند آپ کو لوریاں دیتا تھا. جی میں دلیل دا کے انداز اسلوب طریقہ تھوڑے سامنے عرض کر رہے ہیں. بچپن سن سکتے ہیں تو مڑ جوانی کیوں نہیں سن سکتے؟ وہ جی دلیل نبی پاک آپ دیتی ہے کہ نہیں کہ چاچا جدو میں پیٹ دے پردے دے پیچھے اس لیے میری یہ شان آئی تو ہوں تو پردے ہٹ گئے, ہوں تو میں باہر آ گیا, چل میرے سامنے آ گیا, ہوں کیوں نہیں سن سکتا؟ وہ انداز نبی پاک نے اپنایا کہ نہیں اپنایا؟ تو ثابت ہوا کہ یہ انداز استدلال خود نبی پاک دا ہے کہ جیڑی ذات پردیاں دے پیچھے ہوندیا امی جان دے پیٹے چھوندیا اتنی دور دی آوازاں سن سکتی ہے, وہ پردے ہٹ جان, حجاب اٹھ جان, ظاہر تے باہر ہو تے پھر کیوں نہیں اتنی دور تو سن سکتے؟ وہ انداز اساں اپنا رہے ہیں جہے پگوڑے میں چھوندیا چند دی لوری سن سکتے ہیں, وہ اج ساڈی آرزو کیوں نہیں سن سکتے؟ امی جان دے پیٹے چھوندیا جی اس دے ہیٹ کلمہ دے چلن دی آواز سن سکتے ہیں تو مڑ اج روزہ پاک کے چھوندیا ساڈی آرزو کیوں نہیں سن سکتے؟ اور جڑی گل میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے چند اتو سانو چمکتا نظر آتا ہے یہ ذاتی چمک نہیں, ذاتی نور نہیں, یہ سورج کا اکس وہ پاؤں ہے, دھوپ وہ پاؤں تا چمکتا نظر آتا ہے. جی اسی چند اتنے جا بیٹھیے یہ زمین سانو چند کی طرح چمکتی نظر آ سی. یہ ساری کتاب اتنے دیوبندی بریلوی حدیث رونا ہی کوئی نہیں. ریاضی دیا ساری کتاباں جہاں سب کہنا سی پڑھتے پڑھانے ہیں دوسری شرح چنی وغیرہ انہوں سے موجود ہے کہ چند بھی ایسا جسم ہے جدا ذاتی نور کوئی نہیں, زمین بھی ایسا جسم ہے جدا ذاتی نور کوئی نہیں. زمین چمکتی ہے تم سورج دے عکس نال, چند چمکتا ہے تم سورج دے عکس نال. تے جیڑا چند تے جا بیٹھے انہوں زمین انجے نظر آتی جی زمین تے بیٹھے چند نظر آنا. اچھا اگر تسی چند تے چلے جاؤ اتنے بیٹھو تے زمین آلو تکو تے زمین تو آنو چند جتنی نظر آوے اس وچوں اپنا دریا خان دا ایریا بکھر دا ضلع اے پہچان لے سو اتنا سارا جو چند نظر زمین تو اتنی ساری نظر آوے چند برابر کیا او دے وچوں تسی اپنا صوبہ پنجاب پھر ضلع بکھر دریا شہر پھر مجھوکا وسطی یہ پہچان لے نہیں پہچان دے چند مکہ شریف پہچانی کھڑا ہے کوئی نہ, نبی پاک کا محلہ پہچانی کھڑا ہے کوئی نہ, نبی پاک کی حویلی دیکھی کھڑا ہے کوئی نہ, گوڑے تے نظر حیث کے کوئی نہ, نبی پاک دے چہرے و دعا تے نظر حیث کے کوئی نہ, چہرے دے اتار چڑھاؤ کہ ان خوش ہیں یا پریشان ہیں یہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ کوئی نہ کہ نبی پاک تے نوری کھلونے دی اتنی دور تو اتنی پہچان ہے وہ دی نظر تے نگاہ اتنی دور کم کر رہی ہے کہ نبی پاک کا شہر ویکھ رہا ہے, محلہ ویکھ رہا ہے, حویلی ویکھ رہا ہے, گوڑا ویکھ رہا ہے, چہرہ دعا ویکھ رہا ہے, وہ اتار چڑھاؤ ویکھ رہا ہے تے جو ضرورت سمجھدا ہے تو نوری دیکھ کے دل بہلاندا ہے کہ چل اتنی دور ویکھ سکدا ہے تے نوری کھلانے والا تے نبی نوری جڑا وہ کتھوں تک دیکھ سکدا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے یہ تے بچپن دی شان ہے, انہاں دے کھلونے دے ویکھن دا اے پھر آپ دے ویکھن دا کی ہو سی تے جدو آپ دی نبوت دا شباب ہو سی پھر ویکھن دی شان کی ہو سی. نبی کریم علیہ السلام فرماندے ان اللہ رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا وإلى ما هو قائل فيها إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى كفي هذه
اللہ نے زمین دے حجاب تے پردے میری اکھی کو ہٹا چھڈے نے اور میں ہن تو لے کے قیامت تک جو کچھ اس وچ ہو رہا ہے انج ویکھ رہا جی ہاتھی ہتھیلی نہیں ویکھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ویکھن دی شان کیا ہے. اسی صرف اگوں تک دے پچھوں کا پتہ کوئی نہیں لگتا ساڈے سر دے پیچھے کی ہے نہیں پتہ لگتا لیکن نبی کریم علیہ السلام جی اگوں ویخ دیا اندر پیچھے ویخ اکھ اگے ہوے ویکھے پچھوں اکھ تے اگے آئی نا آپ ویخ دے پچھوں پھر کیویں ویخ لیندے پتہ لگا کہ آپ دا پورا وجود ہی دور ہے صرف اکھ دے جڑے ڈھیلے ہیں تے کاکیاں ہیں انہاں دے ذریعے نہ ویکھ دے بلکہ پورا وجود ہی آپ کا نور بن چکا ہے. اس واسطے پورا وجود اکھ ہے اور جدھر چاہیں آپ اس نوری اکھ دے نال ویکھ سکتے صرف پیچھے کھلوتے بندیاں نوں نہ ویکھ دے انہاں دے سینیاں میں چھپے دلاں نوں بھی دیکھدے ہیں تے دلاں میں چھپے خیالات نوں بھی دیکھدے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے حل ترون قبلتی ہا ہنا واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم. تسی کی سمجھتے ہو میرا منہ کعبے والے پاس میں پچھوں پتہ کوئی خدا دی قسم ہے نہ تواڈے رکوع میرے اوتے چھپے ہوئے نے نہ تواڈے دلاں دے خیالات میرے اوتے چھپے ہوئے. انی اراکم من خلفی کما اراکم من بین یدیا میں تانوں کنڈ پچھوں اسی طرح دیکھدا جویں کہ سامنے بیٹھا دیکھدا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ویکھن دی ایک تے اے شان ہے کہ جویں اگوں دیکھ دین انجے پیچھے دیکھ دین ویکھن وچ فرق نہیں. اساں اگوں پوری طرح ویکھ سکدے ہیں کچھ سجے کچھ کھبے کچھ اتنے کچھ تلے ایک پنج گٹھاں دیکھ سکتے ہیں پنجے تر گوشے دیکھ سکتے ہیں پچھو والا حصہ مکمل طور کے ساتھ اوڈر نہیں دیکھ سکتے مگر نبی کریم علیہ السلام واسطے یہ پیچھے والا حصہ بھی انجے روشن آئی جی کہ سامنے والا حصہ روشن. دوسری شان آپ نے ویکھن دی کیا ہے کان یبصر فی ظلمت اللیل کما کان یبصر فی ضوء النہار. آپ دن نو دوپہر نو جتوں تک دیکھتے ہیں انھیری کالی رات دے اندر بھی آپ اتوں تک ہی دیکھتے ہیں. دن لے جاوے تے رات انھیری ہوے تے اسی اپنے شہر دیا انہاں گلیاں میں چل رہے ہوئے جتھے جمدیاں لات چلنے لگے ہیں پھر بھی خطرہ رہندا ہے کوئی ٹوڑا نہ ہوئے کوئی گڑا نہ ہوئے کوئی نالی نہ ہوئے کہ نہیں پیر دا مرچا نہ نکل جاوے کہ نہیں موچ نہ آ جاوے کہ نہیں ڈہ نہ جائیے لالٹین نپدے ہیں بیٹری نپدے ہیں طرح طرح دے ہیلے وسیلے اختیار کرتے ہیں. لیکن نبی کریم علیہ السلام نو راتی چلن واسطے یہ جائے کسی سہارے دی ضرورت نہیں ہے. تو پتہ لگا کہ سورج دی روشنی دے اسی محتاج ویکھن واسطے چند دی روشنی دے اساں محتاج ویکھن واسطے لالٹین دی لمپ دی گیس دی روشنی دے اساں محتاج راتی ویکھن واسطے مگر نبی سونا راتی ویکھن واسطے کسی چیز دے سہارے دا محتاج نہیں کیونکہ آپ کا ذاتی نور اتنا کامل ہے کہ سورج کا نور بھی برابری نہیں کر سکتا. میں جدو سورج کی محتاجی کوئی نہیں دیویاں دی محتاجی کیا ہو سکتی. میرے بزرگوں اور بھائیوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ویکھن دی شان کیوں نہ ہوئے. نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی ذات دے جلوے ویکھے تے جدوں رب دا جلوہ کوئی تک لیندا ہے پھر اس نور دی برکت نال اس دی اکھ بڑی مضبوط ہو جاتی بڑی طاقتور تے نورانی ہو جاندی بڑی دور رس ہو جاندی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دا جلوہ ویکھیا صفاتی ویکھیا سوئی دے سوراخ جتنا ویکھیا جو بھی ٹک کے نہیں ویکھیا انہیں نظر پوندی گئی تے رشی تاری ہو گئی تور دے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے تے موسیٰ کلیم رش کھا کے گر گئے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. صفاتی تجلی آئی تور ریزہ ریزہ ہویا تے موسیٰ کلیم رش کھا کے گر گیا. لیکن جڑی او سرسری جی
ایک آن واسطے لمحے واسطے موسیٰ کلیم علیہ السلام دی نظر اللہ دی اس تجلی صفاتی تے پئی، او دا اثر آپ دی نظر تے کی ہویا؟ 30 میل دا فاصلہ ہو گیا، پہاڑ دی کالی چوٹی دے اتے کالی رات دے اندر چوٹی چل رہی ہو گیا، کبیلی تے کیڑی چل رہی ہو گیا، او دے پیر رکھن دی جا بھی موسیٰ کلیم نو نظر آ جائے۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ 3 میل دا فاصلہ تھوڑا جہا فاصلہ ہے، تسی دین چھت اس مسجد دی تے چڑھ کے 3 میل تک دیکھ سکتے ہو، 3 تک بھی نہیں دیکھ سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام اندھیری کالی رات دے اندر پہاڑ دی چوٹی کالی دتے اندھیری رات دے اندر چلدی ہوئی کیڑی پیر کتھے رکھ رہی وہ جگہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ صفاتی تجلی ویکھی تے کیوں بھی نہیں ویکھی؟ یہ انہاں دی نگاہ ایڈی تیز ہو گئی ہے تو جس عین ذات دے جلوے ویکھے تے ٹک کے ویکھے، اطمینان سکون نال ویکھے تے دا وار ویکھے کہ رات دے اندر روح ذات دے ویکھن دی شان کے ہونی چاہیے۔ اس واسطے امام اہل سنت فرما دیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ سب تو وڈی گل کہ اللہ غیب ہی نہیں غیب الغیب ہے، غیباں تو بھی غیب ہے، فرشتے ساتھو غیب اللہ ذاتو غیب، ہونا ساتھو غیب اللہ ذاتو غیب، جن ساتھو غیب اللہ ذاتو غیب۔ اللہ غیباں تو بھی غیب ہے، لیکن جس اکھ نے اس غیب الغیب ذات نو ویکھ لیا اس تو دوے غیب بیچارے کیویں چھپے رہ سکتے؟ جس پاک اکھ نے اس غیب الغیب ذات نو ویکھ لیا وے او دے کول دوے نکے نکے غیب کیویں چھپے رہ سکدے؟ جس ذات نو نبی نہیں ویکھ سکے دنیا دے اندر، موسیٰ کلیم جیسے صفاتی تجلی ویکھی تے غشی تاری ہو گئی، تو وہ ہور کہہ ویکھنا ہے جی ایڈی بلند شان ہستی موسیٰ کلیم والی وہ نہیں ویکھ سکی، اور کہہ ویکھنا ہے، لیکن نبی پاک دی اکھ مبارک ہوئے جس نے اس غیب الغیب ذات کا مشاہدہ کر لیا۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام ایک مسئلے سے غور فرما رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے کہ ایڈی وڈی جو کائنات ہے اللہ نو اے دے وچوں سب تو پیاری جگہ کیڑی ہے تے سب تو ناپسند جگہ کیڑی ہے؟ لمبی چوڑی زمین ہے، اے دے ٹکڑوں وچوں کیڑا ٹکڑا سب تو زیادہ پسند ہے تے کیڑا ناپسند؟ جبریل پہنچ گئے، آ فرمایا جبریل میں اس مسئلے دے بارے تیری رائے لینا چاہنا، تو دس اللہ نو سب تو پیاری کیڑی جگہ ہے تے ناپسند کیڑی جگہ ہے؟ حضور میں آپ پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اجازت ہے میں اللہ کو پوچھا، آپ پھر جا پوچھا، درود پڑھ۔ جبریل گئے آ گئے، حضور اللہ نے فرمایا بازار والی جگہ میں نے سب تو زیادہ ناپسند، اتنے جھوٹ چلتا ہے، فریب چلتا ہے، مکر چلتے ہیں، مردہ عورتوں کا ملاپ ہوتا ہے، اکٹھے چلتے ہیں، غلط نظر نال مرد عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں، عورتیں مردوں کو دیکھتی ہیں، وہ جگہ میں سب تو زیادہ ناپسند، تے مسجد والی جگہ میں سب تو زیادہ پسند، جتھے میرے اگے سجدے ہوں، میری عبادت ہوں، میری حمد و ثنا ہوندی، میری بارگاہ وچ میرے بندے عز و نیاز دے تحفے پیش کر دیں، قرآن دی تلاوت ہوندی، میرے نبی تے درود پڑھے جاندے، ایک جگہ میں سب تو زیادہ پسند ہے۔ اور جی یہ جگہ پسند ہے تے یہ جگہ بنان والا پسند کوئی نہ ہو، یہ جگہ پسند ہو مڑ اے جا بنان والا تے آباد کرن والا پسند کوئی نہ ہو۔ نبی پاک فرماندے کوئی آلنے جتنی مسیت ہی بنا سی نہ تے اللہ او دے بدلے بھی انہوں جنت عطا کر دے، آلنے جتنی مسیت ہو سکتی وچ بندے نماز پڑھنی ہے تو آلنے جتنی ہوئے، حوصلے جتنی ہوئے تو اسے کہ انڈے نماز پڑھنی یا چوزے نماز پڑھنی، کیا مطلب؟ جتھے 10 لاکھ 15 لاکھ لگے ہوئے تو جس بندے 100 روپے دیتے 50 روپے دیتے وہ حصہ آلنے جتنا بن سی کہ نہ بن سی؟
تو مطلب یہ نکلیا جس نے 50-100 کا بھی حصہ پایا اللہ انہوں بھی جنت عطا کر دے سی تے جڑا لکھاں لا کے تے پوری مسجد تیار کرے پھر انہوں کتنا اجر ثواب ملے. بہرحال جبریل امین علیہ السلام نے جواب اے نبی پاک نو لیا دیتا کہ مسیتاں والی جگہ اللہ نو سب تو زیادہ پسند تے بازاراں والی جگہ سب تو زیادہ ناپسند. نال بطور فخر اے بیان کیتا کہ یا رسول اللہ اج میں بڑا اللہ دے نیڑے اج میں اتنا اللہ دے قریب ہویا جی اج تائیں کدے اتنا قریب نہ ہویا. یہ فخریہ بیان کیتا کیوں وجہ کیا بنی اگے اللہ بھیجدا ہے نبیاں جا میرے فلاں نبی نو اے پیغام پہنچا فلاں نبی نو اے پیغام پہنچا اگے اللہ دا قاصد بن کے نبیاں دی طرف آندا ہے اج محبوب دا قاصد بن کے اللہ دی ذات کو جا رہا. اس واسطے اللہ نے فرمایا تو اگلا جبریل نہیں تو اج نواں جبریل ہے میرے یار دا قاصد بن کے آیا اج ہور اگے آ جا تو. یہ جبریل نبی پاک دا قاصد بن کے جاوے رب انہوں اتنا قریب کرے جتنا ساری حیاتی میں انہوں قریب ہونا نصیب نہ ہوا ہوئے من محبوب آپ جا رہے ہوئے کہ اللہ کتنا قریب کرتی. جب جبریل نے فخریہ طور پہ گل کی تو نبی سونے نے سراپا شوق بن کے پوچھا کیا تو میرے رب نو ویکھا میرے رب دی زیارت کرا ہے. کدے لوکاں بڑی محبت ہوندیاں پیار ہوندا ہے کوئی حج کر کے آوے آ تو میلوں تو چل کے لوگ آندے آن حاجی دے ہاتھ چومدے آن پیری ہاتھ لاندے آن دی رب دے گھر دی زیارت کرایا ہے نبی پاک دے روزے دی زیارت کرایا ہے. اے پیر اتھے لگے پیر چومو اے ہاتھ اتھے لگے ہاتھ چومو. کدے محبت ہوندی ہے ذوق شوق ہن تے ہر شے چٹی گئی. تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی سراپا شوق بن کے پوچھا تو رب تعالیٰ دی زیارت کر کے آیا ہے. جبریل کم گیا لرز گیا یا رسول اللہ زیارت کتنے اجے تے 70,000 پردہ وچکار ہے اجے تے 70,000 پردہ وچکار ہے زیارت کرنا کتنے. وہ جبریل دی طاقت ہے کہ نبی پاک دا قاصد بن کے گیا تو مسے اتنے پہنچے اگے تو اتنے بھی نہیں پہنچتا. مڑ جڑا 70,000 حجاب عبور کر کے اللہ دے حریم ناز جا کے بہ رہے تے سر دیا اکھاں نال اللہ دی زیارت کر رہے ہیں. او دی باطنی طاقت کتنی ہے اور او زیارت کرن تو بعد کس نورانی اکھ دے نال واپس دنیا تے آ رہے ہیں پھر او دی اکھ نو کتھوں تک ویکھنا چاہیے اور اس دی پہنچ کتھوں تک ہونی چاہیے. قیامت تک دے آنے والے لوکاں دے ایمان تے کفر نو بھی اخلاص تے نفاق نو بھی نبی پاک دی اکھ ویکھ رہی ہے. دنیا دی صورتاں تے شکلاں نو بھی نبی پاک دی اکھ ویکھ رہی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا عرضت علی امتی فی صورها فی الدین فعلمت من یؤمن بی ومن یکفر بی. اللہ نے قیامت تک جمن والے لوکاں دی صورتاں اپنی اپنی جسمانی حالت کے اندر میرے سامنے پیش کر دیتی ہیں کہ میں نے یہ دسا دیتا گیا ہے کہ انہاں چوں تواڈے اوپر ایمان کیا کہ لے آنا ہے تے کفر کس کس کرنا ہے. مومنا ایک گل سنی تے ہاتھ ٹھر گیا خوش ہو گیا ٹھڈ پہ گئی مسرتاں تے خوشیاں حاصل ہوئیاں. ایک دوسری پارٹی بھی آئی اس ویلے جڑے اتو لا الہ الا اللہ تے وچوں ہور وہ پارٹی بھی ہے. جب انہوں نے بھی پاک کا ایک کمال سنیا تے اندر اگ بل اٹھی بابر بچ گئے کھولن لگ کے اندر انہوں نے کی آخیا ویکھو یارو ایڈا جھوٹ اسی نال رہنے ہیں تے ساڈا تے انہوں پتا کوئی نہیں تے دعوی پہ کر دیں قیامت کے قریب جی میں جمنا ہے میں انہوں نے صورتیں بھی جاننا انہوں نے دل کی کیفیت بھی جاننا مومن ہو سن یا کافر مخلص ہو سن یا منافق میرے سب پتہ ہے. ایڈا جھوٹ برداشت نہ ہونا نبی دا کمال. حضور دا فرمان جھٹلایا مذاق اڑایا کہ ساڈا پتہ کوئی نہیں. یہ دعوے کہ قیامت کے قریب بھی جی میں جمنا ہے
میں سورتاں بھی جاننا تے انہاں دے ایمان کفر بھی جاندا، اخلاص تے نفاق بھی جاندا، یہ مذاق اڑا پھبتی کسی نبی کریم علیہ السلام رحیم کریم ذات پردہ پوش ذات آپ منبر تے آ گئے تے نہ نہیں چاہیا فلانے فلانے بندے نے گل کی، نہ نہیں چاہیا عمومی گل کی ما بال اقوام طعنوا فی علمی، انہاں لوگوں کا کیڑا برا حال ہو سی جنہاں میرے علم تے اعتراض کی، انہاں لوگوں کی بڑی بھیڑی حالت ہو سی، بہت برا حال ہو سی جنہاں میرے علم تے اعتراض کیتا، نہ بھی چاہیا عمومی گل کی نال اپنے اس اعلان نو دوبارہ مسیتے وڑ کے قسم چاہ کے تے دہرایا تے فرمایا واللہ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعۃ الا عن باتکم بہ، خدا دی قسم ہن تی لے کے قیامت تک جو چاہو پوچھو میں کھڑی منبر تے بیٹھیا کون بیان کردا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ کے مصطفیٰ، قرآن مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ میرے بھائیوں سوچن دی گل ہے، نبی پاک مسجد وڑ کے سو چاہ کے اعلان کرن کہ ہن تو لے کے قیامت تک جو پوچھو میں تھیں بیٹھا دستا، تو پھر غلاماں نو نبی پاک دے امتیاں نو اس اعلان نو سچا مننا چاہیے کہ کوئی کہ جب اعلان سچا ہے تو قیامت تک واسطے آپ کھلی چھٹی دے رہے، بے شک قیامت پوچھو، اس تو ارے دیا گلاں پوچھو، اس دور تو اگے دیا پوچھو، جو پوچھو میں دستا۔ ایمان لیا کے نبی پاک دے علم تے اعتراض ختم کرنے چاہیے کوئی نہ، کر نہیں جان دے او نہیں جان دے یہ تنقید دا اعتراض یہ چھڑنے چاہیے کوئی نہ۔ ایمان دا تقاضا تے اے وے تے جے نبی تو سو بھی چوالی جاوے مسیتے بھی والنے جاوے تے مڑ آپ دے بیان اتے اعلان اتے ایمان نہ لیا جاوے پھر کلمہ پڑھن دی کوئی گنجائش رہے جس نبی دی سو تے اعتبار نہیں، حلفی بیان تے اعتبار نہیں، مسیح تے وڑ کے کیتے ہوئے اعلان تے اعتبار نہیں، پھر کلمہ پڑھن دا کوئی جواب ہے؟ میرے بھائیوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو کمال ملے اللہ دی طرفوں ملے، نبی نو پیدا کیتا تہوں اللہ، نبوت دتی تہوں اللہ، تے جی اے علم تے ویکھن دے کمالات بخشے تاں بھی اللہ بخشے۔ تو سوال اے وے کہ اللہ اتنا علم دے سکتا ہے کہ نہیں، تے جے کسے نو بھی دے سکتا ہے تیرا محبوبہ دا سردار ہے اور انہوں کیوں نہ دے سکتا؟ اس واسطے ساڈا ایمان ہے کہ ساری مخلوق نالو ہر کمال نبی پاک ودن اور اللہ نے سب تو نرالی شان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام دا علم بھی سب تو ود اس واسطے اللہ فرماندا ہے وکان فضل اللہ علیک عظیما، محبوب میں تینوں بے حد بے حسابہ علم کیوں عطا کیتا ہے؟ علم دینا میرا فضل ہے، تو جتنا تو آخر فضل ہے اتنا اور کسی پہ ہے نہیں، اس واسطے جتنا علم کون عطا کیتا ہے اتنا اور کسی نے عطا ہی نہیں کیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جیڑا پہلے دعویٰ کیتا ہے کہ قیامت تک جمن والے ہوں گے، میں چہرے بھی جانوں گا، انہوں نے دلوں کی حالت بھی جان گا، انہیں مومن ہونا ہے، کافر ہونا ہے، مخلص ہونا ہے، منافق ہونا ہے، یہ بھی جاننا۔ دوبارہ پھر سو چاہ کے وہ گل کی تھی کہ ہوں تو لے رکھے قیامت تک جو پوچھو میں تھے بیٹھا بیان کرنا۔ نبی پاک کے اعلان تو بعد ایک صحابی اٹھیا، وہ تو چپ ہو گئے، بدک کے صحابی اٹھ کے عرض کیتا من ابھی یا رسول اللہ، میرا باپ کا وہ جی نہ لڑے گا کوئی گل کرے گا، وہ پہلے آ گئے پیو دس کہڑے لمبے اپنے پیو کا ہی پتا کوئی نہیں، تو سارے نال کی گل کر دے، ہر بندہ ملنا دے لے تانا مار لین دے تنگ آ رہے۔ نبی پاک نے اعلان کیتا ہے، انہوں نے موقع کو غنیمت جان کے عرض کیتا حضور میرے دل
میری قسمت کا بھی فیصلہ کر دو، میں حلالی ہوں یا حرامی آ جائے میں کھیڑا بھی کر دو. وہ نبی یا رسول اللہ میرا باپ کون؟ نبی کریم علیہ السلام فرمایا تو حلالی ہے ابو کا حذیفہ جہاں تیری امی دے نال نکاح ہے تو اس نے لچھے وچ پیدا ہوگا. یہ سرکار نے بیان دیا. ماں سنیا میں تیرا پتر اج بھرے مجمع وچ حلالی ہون دی حرامی ہون دی تمیز کرا رہا ہے، تصدیق کرا رہا ہے. اس نے آخیا پترا تیرے جیڈا ڈلیک ویکھنا کوئی نہیں، اسلام کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں، حلال حرام کی پہچان کوئی نہیں، جائز نجائز کا پتہ کوئی نہیں. جی تیری ماں کو کوئی غلطی ہوئی ہوتی تو قیامت تک تیرا تو ماں کے منہ کو مکالا مل چڑے. تیرے جیڑا نلائک کی کوئی ہونا. انہیں آخیا امی اعتراض سے اگے بھی ہو رہے ہیں، تانے سے اگے ہی مارے جا رہے ہیں. اور نبی پاک کی زبان سے تیری پاک دامنی بیان ہو گئی ہے، کوئی ماں جو رہا ہی نہیں جڑا ہوتا ہے تو اعتراض کر جائے. نبی سوڑے کی زبان سے تیری برات بیان ہو گئی ہے، ہوں کسے ماں جائے سے جرت ہی نہیں ہو سکتی جو ہوں تیرے پہ اعتراض کر جائے. وہ دوری کمپنی جیڑی آئی اس چ ایک بندے سمجھا بھی یہ گیس لا رہے گریڈ کر رہے نقش ویک کے سورت جوڑ میل ویک کے یہ اندازے نال اٹکل پچو والے نال چڑھا ہے تو حلالی ہے، تو حذیفہ دا پتر ہے. تو شکل میری بڑی مومنا جی. میں پوچھتا میں جنتیا کے دوست کی یہ شکل ویک کے چہرہ مورا ویک کے گیس لا کے گریڈ تقرینے نال میں ایک نمبر کا جنتی ہے. یہ آخسن تو جنتی میں آخسن ہے تو نبی منتا ہی کوئی نہیں. جہاں تمہیں نبی نہ مننے جو جنتی ہو سکتا ہے تو تھی نبی کوئی نہیں. کیونکہ سچے نبی کا انکار تے کفر وہ تو ہمیشہ کو جاتی جنتی کی نہیں ہو سکتا. میں کچھ جنتی کہہ رہے ایس پہ ایمان پیچھے سوال کرتا ہے اے نعمت خالی میرا ٹھکانا کتنے اسی مرن تو بعد جنت ویسا یا دوزخ. نبی کریم علیہ السلام فرمایا النار تیرا ٹھکانا دوزخ. دوزخ کا بالک بے ایمان دے اندر تیرا ٹھکانا دوزخ. ذرا غور فرماؤ کہ اس کے اندر لکھے ہوئے ایمان کفر. چہرہ مومنا والا ہے، حضور کا کلمہ بھی پڑھ دیں، پیچھے نمازہ بھی پڑھ دیں، محفل کی بڑے ادب لحاظ نال بظاہر بیٹھ دیں، لیکن ظاہری صورت شکل مومنانہ ہونے کے باوجود اندر کالا ہے، اندر کفر ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ پاک نے سینے چھپے دل اور دل میں چھپے کفر نو دیکھ کے تو فرمایا النار تیرا ٹھکانا دوزخ ہے. دل کی چھپی گل دل کی چھپی گل دل کی چھپی گل نبی پاک نے دسی کہ نہیں. اچھا کل کسے نال کے ہونا ہے اس مرد ہے دوزخ جانا ہے جنت جانا ہے ماذا تک سے وہ غدا کل کسے کی کرنا ہے یہ بھی غیب ہے. نبی پاک دسیا کہ نہیں کہ تے مر کے دوزخ جانا یہ دسیا کہ نہیں. پتہ لگا رب دے جنان نال نبی پاک کے غیب جان دے. رب تو ود کے نہیں رب دے جنان نال رب تعالیٰ دی دتی ہوئی نوری اکھے نال نبی کریم علیہ السلام اے غیب جان دیں. تے اس بے ایمان دے بارے دس دیتا کہ تیرا ظاہر میں موالتے نہیں دے سکتا، میں تیرے دل دی کیفیت دیکھ کے نگاہ نبوت کے نال تے فیصلہ دے رہا تیرا ٹھکانا دوزخ ہے. ایک گل جے تکلیف نہ ہوئے تو میں عرض کر دے گا انہاں لوگوں کا عقیدہ کی ہے کہ اسی کول رہنے ہیں تے ساڈا پتہ کوئی منافقہ وہی عقیدہ اسی نال رہنے تو ساڈا تو پتہ کوئی. دعوی ویکھو قیامت کے قریب جمن والے دے بارے پھر کہندے انہاں دی صورتاں بھی جاننا تے ایمان کفر بھی جاننا سانو جان دے کوئی. ہوں وہ کہندے کہ نبی سانو نہیں جاندا تے اج کوئی آکھے کہ انہوں واقعی نبی پاک نہ جان دے اور عقیدہ ایک جہا ہوا تو کوئی
وہ آدھے سانو نہیں جانتے، اج کوئی آخے انہوں نہ جانتے تو کیڑا ایک ہے نہیں، وہ مومن کے منافق، جہاں اج آخے انہوں نہ جانتے یہ کون ہوا؟ ہوں فتوا آپ لا رہے ہو، کل میں اتنے من نواز ہوا سیالوی فتوا لا گیا، یہ تھی آپ کہہ رہے ہو، انہیں پھر بھی سوچنا چاہیے جہے اس راہ پہ چل رہے ہیں انہوں نے سوچنا چاہیے کہ راہ صحابی والی نہیں ہے، منافقہ والی راہ ہے، انہوں نے اپیل کر سکے منافقہ کی راہ چھڈو، صدیق کی راہ پہ آؤ، فاروق کی راہ پہ آؤ، ذوالنورین والی راہ پہ آؤ، علی مرتضیٰ والی راہ پہ آؤ، نبی کے علم تے اعتراض چھڈو، نبی کے اعلان تے ایمان لا کے من لو کہ اللہ نے کیا تک ہر چیز کا نبی سونے میں علم بتاؤ۔ حضرات محترم، گل کتوں شروع ہوئی ہے؟ یاد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میلاد بیان کر اپنی امت کا مجمع لا کے ساڈے نبی کی شان بیان کر، وہ نبی جب پنگوڑے میں ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے گا۔ ایک گل ایک کی، دوسری کیڑی کی تھی؟ وہ نبی جب شباب کو پہنچیں گے تو چاند کو دونوں مٹھیوں میں قابو کر لیں گے۔ بچپن یہ ہو سی کہ چند لوریاں دے رہا ہو سی، تو جوانی کی ہو سی جی چند نہ دی مٹھے چو سی، تروڑے تا مرضی جوڑے تا مرضی، یہ طاقت پاور انہوں نے چو سی۔ سرکار نے اعلان نبوت کیتا ہے، کافرہ نے موجزے منگے، آپ منہ منگے موجزے دکھاندے رہے، زمین دے موجزے، درخت جگہ تے چلے، پتھر پانی تے ترے، یہ ہوئے وہ ہوئے، آپ سارے دکھا دیتے۔ انہوں نے جا کئی نہ ملی اعتراض دی، تنقید دی، کافر رومن دی گنجائش کئی نہ ملی کہ اتنے موجزے دیکھ کے پھر بھی اسی نہ منیے، کی وجہ ہے نہ منن دی، گنجائش کئی نہ ملی۔ انہیں ایک اور اڑاونی پائی، ایک اور مشکل سوال پیش کیتا کہ تسی چند تروڑ کے دکھاؤ، جی تروڑ لیا تسی تو منسا سچے نبی ہو، جی نہ تروٹ آیا تو آخو پھر اسی نہیں سچا بن سکتے۔ یہ مشکل ترین سوال انہوں نے ذہن چ آیا، یہ انہیں بڑا اوکھا جہا مطالبہ سمجھ کے پیش کیتا۔ میرے نبی کریم نے فرمایا تواڈے بہانے سارے ختم کر دے سا، عذر سارے ختم کر دے سا، تواڈے کفر دیا بنیاداں ساریاں ختم کر دے سا، ایمان لیاؤ نہ لیاؤ تواڈا مقدر، یہ نہ آخسو ساڈا مطالبہ نہیں پورا ہویا، بہانہ نہ کرن دے سا۔ جی تواڈی اتنے تسلی ہوندی ہے تو آؤ میرے نال، میں تمہیں چند روڑ دکھایا۔ کوہ ابو قبیس تے لے کے چڑھ گیا، چند آسمان دیا بلندیاں تے چمک رہا ہے، 2,40,000 میل کی دوری پہ اتو سونے نبی انگل کا اشارہ کی، اتو اشارہ اس دیت پہ کیتا تے چند ٹوٹے ہو گیا، ایک اتھائی کھلا رہا حصہ، دو اتنا دور چلا گیا کہ پہاڑ دی اوٹ پہ لک گیا، نظر آنا بند ہو گیا۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ، میں چند تروڑ کے دکھا دیتا ہے، تھوڑا مطالبہ پورا کر دیتا۔ اے جھنڈیاں لگیاں کھلیاں، اسی سارے میری اپیل تے اس دیت کے ارادے تے ایس جھنڈی والی اشارہ کرو جی ایک کٹ جاوے، ٹوٹ جاوے، رسی کاغذ بریک جہا، کمزور جہا، پتلا جہا، نیڑے کھلوتا ہے، ایک انگل نہیں، یہ سینکڑے ہزارہ انگلیاں کا اشارہ ہو جاوے، پھر بھی ایک کاغذ بھی نہیں پاٹدا، مگر نبی سونا اتنے کھلو کے 2,40,000 میل کی دوری پہ زمین جتنا بلکہ اس تو بھی بڑا قسم چند جس کی طرف اشارہ کر دیں اور نبی پاک دی انگلی دے اشارے نال وامی لکیر نال اس چند کا کلیا چری جانا ہے، یہ 2 ٹکڑے ہو جانا ہے، 2 لخت ہو جانا ہے، جس کی انگلی چ نکلنے والی وامی لکیر دی طاقت ہے، وہ انگل کی طاقت کی ہو سی، پنجے کی طاقت کی ہو سی، ہاتھ کی طاقت کی ہو سی، تو ذات کی طاقت کی ہو سی۔ یہ معجزہ اج ظاہر ہوا، سرکار دے کولوں کافراں مطالبہ کیتا،
آپ نے اج پورا کیتا، پر 550 سال تو زیادہ عرصہ پہلو 600 سال پہلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو رکھ کے گئے کہ جدہ انہوں دی نبوت کا شباب ہو سی اور وہ جوانی چڑھ سن، پھر چند انہوں دی مٹھ چو سی تروڑیں تا انہوں دی مرضی جوڑیں تا انہوں دی۔ میرے بھائیو ایک گل اتنے ذرا سوچو غور کرو، کافروں نے سامنے نبی پاک نبی ہونے کا دعویٰ کیتا ہے یا خدا ہونے کا؟ مطالبہ انہیں کیا کیتا ہے؟ چند تروڑ دیو، مطالبہ انہیں کیتا۔ انہیں کیا سمجھا کہ نبی طاقتور ہونا ہے کہ کوئی نہ؟ کافرہ کیا سمجھا نبی طاقتور ہونا ہے کہ کتنا طاقتور ہونا ہے کہ زمین تے کھلو کے لکھاں میل دور آسمان کی بلندیاں اٹھتے چمکن والے چندہ نو بھی چاہے تو تروڑ سکتا ہے، سچا ہوگا تو یہ عقیدہ رکھیا کوئی نہ؟ نبوت ہے مقام انہیں سمجھا کہ کوئی نہ؟ کافر ہو کے یہ سمجھے کہ سچا نبی اتنا فل پاور ہوگا ہے، اتنا طاقتور ہوگا ہے کہ زمین تے کھلو کے لکھاں میل دور چاہے تے چند کلیا چیر سکتا ہے تے امتی ہو کے تے کلمہ پڑھ کے اگلے آخر نبی کھ بن کے دو نہیں کر سکتا، اور کافر چنگا سمجھا گیا نہیں چنگا سمجھا۔ اعتراض نہیں کر رہا، سوچن دی دعوت دے رہا۔ کافراں دے اگے نبی پاک جے دعویٰ کیتا ہے خدا ہون دا، تاں پھر انہوں نے مطالبہ اس واسطے کیتا ہے جی خدا ہے موری اتنی طاقت ہو سی نہ دے، لہذا پرکھو خدا ہے یا نہیں، دعویٰ خدا ہون دا کیتا نہیں۔ آپ نے عبداللہ و رسول ہون دا دعویٰ کیتا ہے، اللہ دا بندہ تے رسول ہے، پھر کافراں نے آپ کی رسالت کو پرکھیا ہے کہ سچے نبی ہوئے تو تروڑ لے سن، جو جھوٹے ہوئے تو نہ تروڑ سکتے، تو مڑ کافر بھی منے کہ سچا نبی اتنا طاقتور ہو سی کہ وہ چندیاں چند بھی توڑ سکتا ہے، آسمان دیا بلندیاں اتنے بھی تصرف کر سکتا ہے۔ جی کافر مقام نبوت اتنا سمجھ جائے تو سانو کیوں سمجھنا چاہیے؟ چلو تسی آخ سکتے وہ تو جی کافران انہوں تو کافر والی سوچ کے مطابق مطالبہ کر دیتا، مشرک والی سوچ کے مطابق، تو نبی پاک ہی اصلاح کر دے انہوں دی کہ میں کوئی خدا ہوگا دعویٰ کیتا جی میں تھی وہ مطالبے پہ کر دے، یہ تو کم خدا کر دے، یہ نبی کا کم تو نہیں، نبی کا کم چھوڑا آواز کر چڑنا، تقریر کر دے گا، تقریر کر دے گا، میں تو تقریر سن لو، یہ کم تو اللہ کر دے، میں تو کیوں مطالبہ کر دو؟ نبی پاک کے معذرت کی، نبی پاک کے بہانہ بڑھایا کہ میرا منصب بھی میری شان نہیں کہ اللہ کا کم تروڑے مرضی نہ تروڑے مرضی اللہ کو آخو۔ نبی پاک کے ادھر کیتا ہے، نبی پاک سنا آؤ جو تاری تسلی ہوگی میں چند چیر کے بھی کہنا، اور نبی پاک نے چیر کے دکھا دیتا تو پتا لگا نبی پاک نے دس دیتا میں سچا بھی ہاں اور میرے چ طاقت بھی ہے کہ میں چند لکھانی کی دوری پہ ہونے باوجود چیر کے رکھ سکتا۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی طاقت سمجھ آئی تو ایک سانو حضرت عیسیٰ نے سمجھائی، اور امتیو تسی منو نہ منو میں تھوڑے نبی کی طاقت تسلیم کروں کہ وہ نبی جب شباب کو پہنچیں گے تو چاند کو دونوں مٹھیوں میں قابو کر لے، جوڑیں تا مرضی جوڑیں تا مرضی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی شان بیان کر رہے۔ اللہ کے محترم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح میلاد منایا، ایک طریقہ ایوے میلاد دا کہ محفل رکھی جاوے، تقریر کیتی جاوے، وہ واقعات بیان کیتے جان، اور یہ طریقہ نبی پاک بھی اختیار کیتا ہے، نبی پاک دے یاراں بھی اختیار کیتا ہے۔ نبی پاک فرماندے سأخبرکم بأول امری، میں تمہیں دستا میری ابتدا کیویں ہوئی، میرے جہان تے آن کا سامان کیویں ہویا۔ فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا ہاں، بشارت عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ دی خوشخبری ہاں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبہ بنان تو بعد
رب تو اجرت نہیں منگی، انعام نہیں منگیا. مستری کسی وڈے آدمی دی کوٹھی بنان، مکان بنان تو دیاری بھی لگ سک، مکمل کرنے تو بعد انعام ہی منگ سن، منگن کے نہیں منگتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو احکم الحاکمین رب العالمین شہنشاہ کا گھر تیار کیتا ہے، اجرت بھی چاہیے ہے، انعام بھی چاہیے ہے، مگر نہ اجرت منگی ہے نہ انعام منگیا ہے تو رب تو رب کا یار منگیا. کعبہ تیرا میں بنا دیتا، یہ آبادی واسطے اپنا یار بھیج دے. تیرے کعبے دے کول اپنے بیٹے نو دی اولاد نو میں وسا دیتا ہے، انہوں دی ہدایت واسطے اپنا یار بھیج دے. تو نبی پاک نے بیان فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام دی اگواہ ہاں، اللہ نے انہوں شرف قبولیت پسدیا ہویا، میں نے دنیا دیتے بھیجیا آل ابراہیم دی ہدایت واسطے. کہ میں حضرت عیسیٰ دی بشارت تھا جنہوں نے لوکاں وچ اعلان کیتا ہے وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ محمد. لوگوں میں صرف توحید خدا نہیں بیان کرنا آیا، میں صرف اپنی نبوت نہیں چمکان آیا، میں آنے والے رسول کی خوشخبریاں سنان آیا. جنہ دیا خوشخبریاں سنان والے عیسیٰ روح اللہ جیسے پیغمبر ہوں وہ آنے والے کی وجہ رسول. اسے نواب دا رئیس دا لونڈیا دا بچہ جنگل بڑے عرصے بعد عمر دے آخری حصے وہ اپنے دوستاں یاراں سجنا برادری دے لوکاں کمی بھیج سی، برائی بھیج سی، لائی بھیج سی خوشخبری واسطے، مبارکبادی واسطے. ساڈے کول اے رواج، لیکن رب نے اپنے محبوب دی آمد دی خوشخبری سنان واسطے عیسیٰ روح اللہ جیسے پیغمبر نو بھیجیا. ساڈے انہاں عزیزاں دیاں ہمیں جڑے رئیساں دے بچے ہون مبارکاں دین کمی، پتہ نہیں پلیتی پاکی دا بھی پتہ ہوئے یا نہ، نیکی بدی دا بھی پتہ ہوئے یا نہ، حلال و حرام دا بھی پتہ ہوئے یا نہ، وہ جا کے مبارکہ دے سن. لیکن نبی پاک دی آمد دی خوشخبری سنان واسطے عیسیٰ روح اللہ جیسی ہستی کو بھیجیا گیا جنہاں دا جمن خدا دی قدرت، جنہاں دے کمالات اللہ دی قدرت کا نمونہ، اور جڑے لوکاں نال وکھری شان دے نال دنیا تے مبعوث ہوئے تو جنہاں دیاں مبارکاں تے خوشخبریاں دین والی ایہو جہی ذات ہوئے آن والی کیہو جہی ذات ہوئے. تو فرمایا وہ بشارت عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ دی بشارت تھا. تیسری چیز کیڑی دسی، رویا امی التی رات ہی وضعتنی، میں اپنی ماں دا او نظارہ ہاں جدا انہاں مینوں جنم دتا، میں انہاں دے پیٹ چ باہر آیا، انہاں کی ویکھیا قد خرج منہا نور ادا لہا منہ قصور الشام. انہاں دیکھیا کہ میرے پیٹ وچ ایک ایسا نور ظاہر ہوئے